بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو آپ کا سبق ہے وہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ، جو کوئی ہے ایمان رکھتا اللہ تعالی پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، فلیقل، پس چاہیے کہ وہ کہے خیرن، اچھی بات، او یا لیسمت، چاہیے کہ وہ چپ رہے۔ جو بندہ بھی اللہ کو ایک مانتا ہے اور جو آخرت کو مانتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ اگر باتیں کرے تو اچھی، نہیں تو پھر چپ رہے۔ آپ سارے اپنے آپ کو دیکھیں، آپ دن بھر کتنا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، کیسا بولتے ہیں، کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسروں کو تکلیف دیتی ہیں، کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے رجسٹر کو سیاہ کرتی ہیں۔ کتنے اللہ کے نیک انسان دنیا سے گزرے ہیں جو ہر صبح اپنے پاس ایک پیج رکھتے تھے، یعنی ایک ڈائری بناتے تھے ڈیلی کی، ہر صبح ڈیٹ لکھ دیتے تھے، دن لکھ دیتے تھے، اور سارا دن جو بات صحیح کہی وہ بھی لکھی، جو غلط کہی وہ بھی لکھی۔ شام کو ساری ڈائری کے اس پیج کو دیکھا، جو اس میں غلطیاں ہوئیں ان پر توبہ کر لی، اور جو اچھی باتیں ہوئیں ان پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو گویا جو اعمال نامہ آخرت میں ملنے والا ہے وہ کیسا رہے گا، وہ کیا ہوگا، اس کے اندر کیا لکھا ہوگا، انہیں پہلے ہی پتا ہوتا تھا۔ آج تو اتنا بولا جاتا ہے، اتنا بولا جاتا ہے کہ کئی پیج ایک دن کے بھر جاتے اور ان میں کوئی اچھی بات نہیں لکھواتے۔ جب انسان بالغ ہوتا ہے تو اس کے دائیں کندھے کے پاس فرشتہ آتا ہے اور ایک بائیں کندھے کے پاس، جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ دائیں کندھے والا آپ کی اچھی باتیں لکھتا ہے اور بائیں کندھے والا آپ کی خراب باتیں لکھتا ہے، خراب کام جو کیے وہ لکھتا ہے۔ اور یہ دونوں فرشتے انسان کی بلوغت سے لے کر انسان کی موت تک ساتھ رہتے ہیں، ہر پل ساتھ، ہر لمحے ساتھ۔ تو انسان اللہ رب العزت کی نگرانی میں، اللہ تو نگرانی کر ہی رہے ہیں نا، اللہ کی پولیس ہر پل اس کی کسٹڈی میں ہے انسان۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ خیال رکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ آپ ساری بھی اس چیز کا بہت خیال رکھیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بہت شریر بچہ تھا، ہر وقت نہ وہ بس اسے شرارتیں سوجی رہتی۔ ایک بار ایسی ہوا کہ اس کے والد کہیں کام کر رہے تھے اور یہ اپنے والد کو کھانا دینے گیا، تو اسے نہ چلتے چلتے اپنا ہی سایہ نظر آیا، تو اسے لگا جیسے کوئی اور بھی ہے یہاں پر، یعنی یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہم جب چلتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہمارا سایہ بھی ہوتا ہے۔ تو اسے یہ نہیں پتا تھا، لہٰذا اس نے جو ہی سایہ دیکھا تو اس نے زور سے چیخ لگائی۔ اب یہ پہاڑ کے قریب تھا نا، تو آپ کو پتہ ہے ایسی جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر آواز بجتی ہے، ڈبل ہوتی ہے، جو بات آپ کرتے ہیں وہی آپ کو سنائی دیتی ہے، ایسے لگتا ہے کوئی اور آپ کو جواب دے رہا ہے۔ اس نے چیخ لگائی تو پہاڑی کی چوٹی سے بھی سے چیخ کی آواز آئی، تو اسے یوں لگا کہ جیسے کوئی پہاڑی کے اوپر نا میرا مذاق اڑا رہا ہے، بہت غصہ آیا اسے۔ تو کہنے لگا کہ گھبراؤ نہیں، بس میرے آنے کا انتظار کرو، دیکھو میں اوپر آ کے کیا کرتا ہوں، پہاڑی کی چوٹی پر آ کر۔ تو یہی آواز اسے پلٹا کے آئی، یہ گھبراؤ نہیں، بس میرے آنے کا انتظار کرو، دیکھو میں اوپر آ کے کرتا کیا ہوں۔ اسے اور غصہ آ گیا اور زور سے بولنے لگا، کہنے لگا کہ اے بزدل،
ہمت ہے تو باہر نکلو اور آ کر مجھ سے مقابلہ کرو۔ بالکل یہی جواب اسے واپس آیا، کیونکہ پہاڑی کے قریب چل رہا تھا تو اسی کی آواز واپس آ رہی تھی، پر اسے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی اور ہے جو مجھے جواب دے رہا ہے۔ تو اس نے تھا وہ یہ بھول گیا کہ وہ اپنے والد کو کھانا دینے جا رہا ہے۔ اس نے پہاڑی پر چڑھنا شروع کر دیا اور چڑھ کر چٹان کے اوپر پہنچ گیا، بالکل چوٹی کے اوپر۔ اسے لگا کہ یہاں پر کوئی بچہ جو مجھے آگے سے میری نقل اتار رہا تھا، شاید کہ وہ کہیں چھپ گیا ہے۔ دل ہی دل میں کہنے لگا کہ اگر وہ مجھے مل گیا نا تو اس کا تو میں برا ہی حال کر دوں گا۔ اور پھر زور سے کہا کہ تم بڑے بزدل ہو، اگر ہمت والے ہو تو سامنے آؤ، مقابلہ کرو۔ لیکن کوئی بھی نہ آیا اور وہی آواز اسے دہرائی گئی، اس کے کانوں کو سنائی گئی۔ وہاں پہاڑ کی چوٹی پر یہ کچھ کرتے کرتے اسے یاد آیا کہ وہ تو اپنے ابا کو کھانا دینے جا رہا تھا۔ اب وہ تھک کر، برا حال بھی اس کا تھا، لیکن وہ تیزی سے چلا کہ ابو کو کھانا دوں۔ تو اس نے جا کر اپنے ابو کو سارا واقعہ سنا دیا کہ اس طرح جب میں گھر سے نکلا اور پہاڑی کے قریب جب میں چل رہا تھا تو جو میں بولتا تھا وہی آواز مجھے آتی تھی۔ تو اس کے والد نے ایک بات سنائی، ایک محاورہ سنایا کہ جو شخص اپنے دل کی بات دوسروں کو سنانا چاہتا ہے اسے وہ کچھ سننا پڑتا ہے جو وہ سننا نہیں چاہتا۔ پھر باپ نے یہ بتایا کہ دیکھو ایسی جگہوں پر اپنی ہی آواز پلٹ کر آتی ہے، کوئی نہیں وہاں ہوتا۔ اب اسے یہ حدیث تو یاد نہیں تھی، اور اگر یاد ہوتی تو وہ اس بات کے پیچھے ہی نہ جاتا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک مسلمان کی شان کیا ہے کہ بات کرے تو اچھی کرے، نہیں تو چپ رہے۔ تو بچوں، آپ زیادہ تر جہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں یا تو وہ اسکول ہوتا ہے یا وہ مدرسہ ہوتا ہے یا آپ کا اپنا گھر ہوتا ہے۔ آپ دیکھو کہ جب آپ 2 سے 4 اور 4 سے 6 ہوتے ہو تو آپ کیا باتیں کرتے ہو؟ آپ جو اپنے رجسٹر میں لکھوا رہے ہو کیا لکھوا رہے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بھر کے رجسٹر اپنا آپ تیار کر رہے ہیں اور پھر قیامت کے دن یہی لکھائی آپ کے لیے وبال بنے، آپ کے لیے مصیبت کا ذریعہ بنے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس امت کو پہلے اتنے بہترین انسان ملے ہیں کہ کائنات میں ان جیسا کوئی نہیں ہے نبیوں کے بعد۔ اللہ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا نا کہ یہ سب سے بہترین امت ہے، تو اس امت کا سب سے بہترین اور سب سے پہلا جو فرد تھے وہ حضرت ابوبکر تھے، جن کی نیکیاں اتنی تھی کہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ، زمین کے درخت اور ذروں سے بھی زیادہ جن کی نیکیاں ہیں، اتنے بڑے انسان تھے۔ وہ اکثر اپنی زبان کو پکڑ کر رو دیا کرتے تھے اور کھینچا کرتے تھے زبان کو، اور فرمایا کرتے تھے یہ وہ چیز ہے کہ جس کی لغزشوں کی وجہ سے، جس کے بے باک بولوں کی وجہ سے انسان دوزخ کے سب سے نیچے والے حصے میں جائے گا۔ اور اسی طریقے سے وہی فرمایا کرتے تھے، کبھی کسی درخت کے پاس سے گزرتے، کبھی کسی جانور کو درخت کے سائے میں بیٹھا ہوا دیکھتے تو کہتے یہ کتنا خوش نصیب ہے کہ اس سے کچھ سوال جواب نہیں ہوگا اور ہم سے سوال جواب ہوں گے۔ آپ جو کچھ بھی آج بول رہے ہو آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا بولا ہے۔ آپ باتیں کر رہے ہو، ہم بھی تو آپ سے پوچھتے ہیں، ہمارے سے بھی پوچھ ہوتی ہم کیا بول رہے تھے۔ وہ اللہ جو ہر وقت اور ہر پل ساتھ ہے وہ سن رہا ہے آپ کیا بول رہے ہیں۔ آپ کو پھر ایک دن آنا ہے اور اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے،
اور اللہ کو بتانا ہے کہ آپ نے اپنی زبان کو کتنا استعمال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پریکٹس کیا کرتے تھے خاموش رہنے کی، اور وہ بہت خاموش تھے، اس کے باوجود اس سے بھی زیادہ چپ رہنے کی پریکٹس کیا کرتے تھے۔ آپ لوگ بھی جب دل کرے نا ہم باتیں کریں، چپ رہا کرو، بالکل نہ بولا کرو، اور خود بتایا کرو خود کو کہ آج جو بھی بولیں گے نا کل وہ ہمیں جواب دینا ہوگا، تو ہم سے جواب نہیں دیا جاتا۔ اس عمر سے خاموش رہنے کی عادت ڈالیں گے تو بڑے ہو کر اتنے بہترین انسان آپ بنیں گے کہ کیونکہ جو انسان جتنا چپ رہتا ہے اتنا وہ عقل مند ہوتا ہے، اور جو جتنا بولتا ہے وہ بے وقوف ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے۔ پاگل زیادہ بولتے ہیں۔ یہاں کہا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ یا تو آپ بولیں تو اچھی بات بولیں، یعنی کسی کو اچھی باتیں بتائیں، وہ آپ سارا دن بھی بول سکتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ ٹیچرز بھی تو بولتے ہیں نا، وہ آپ کو پڑھا رہے ہیں، آپ کو اچھی باتیں بتا رہے ہیں، ماما بھی تو بولتی ہیں، وہ آپ کو سمجھا رہی ہیں، آپ کو گھر کے کام کاج سکھا رہی ہیں۔ تو یہ ہے کہ جہاں بولنا ہے وہاں بولنا چاہیے، پر تھوڑا بولنا چاہیے، زیادہ چپ رہنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین چیز کیا ہے، سب سے بہترین دوست کون ہے؟ خاموشی۔ سب سے بہترین ساتھی خاموشی ہے۔ اب آپ لوگوں نے ہمیں بتانا ہے کہ آپ میں سے کس کس نے تھوڑی دیر چپ رہنے کی پریکٹس کی تھی۔ یہ جو آپ گلیاں سر پہ اٹھائے رکھتے ہیں نا، اور آپ کو پتہ ہے آپ مسجد کے پاس سے گزرتے ہو کتنا بولتے ہو، کتنا شور ڈالے ہوتے ہو، اللہ کے گھروں کے پاس سے گزرتے ہو، یہ یہاں سے یہ اللہ کا گھر ہے، آپ قرآن یہاں پڑھتے ہو، یہ پل پہ اللہ کا گھر ہے مسجد۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر کافروں کا ذکر کرتے ہوئے یہ بتایا کہ وہ جو اللہ کے گھروں کے پاس سے گزرتے ہیں یا تو تالیاں بجاتے ہیں یا شور کرتے ہیں۔ تو آپ جب شور کر رہے ہوتے، کتنوں کے گھر اللہ کے گھر کے پاس ہے، سامنے ہیں، دائیں بائیں ہیں، تو آپ دیکھو کہ اللہ کے گھروں کا کتنا ادب ہے، اور آپ جب اتنا بول رہے ہیں تو یہ بے ادبی ہے، اور بے ادب بد نصیب ہوتا ہے، وہ کبھی نصیبوں والا نہیں ہوتا۔ اس لیے خاموشی کی پریکٹس ضرور سب نے کرنی ہے، اور اللہ رب العزت سے اللہ رب العزت کے ساتھ جڑنے کے لیے جو دعا ہے وہ کیا ہے؟